بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے پیارے سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ننھی پری اور دو شہزادیوں کی کہانی۔ یہ کہانی کسی حقیقت پر مبنی تو نہیں ہے، مگر اس کہانی سے ہمیں بڑا گہرا سبق اور ایک گہری سیکھ ملتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ کہانی، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے میرے دوستوں آپ تک پہنچ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ننھی پری اور شہزادیوں کی یہ کہانی۔ کسی زمانے میں وکرم گڑھ نام کی ایک ریاست ہوا کرتی تھی۔ اس ریاست کے راجہ کی دو رانیاں تھیں اور دو ہی شہزادیاں تھیں۔ بڑی شہزادی متوسط درجے کی خوبصورت تھی، لیکن چھوٹی شہزادی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس وجہ سے راجہ چھوٹی شہزادی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور وہ چھوٹی شہزادی کی ہر بات کو مانا کرتا تھا۔ ایک دن چھوٹی شہزادی نے راجہ سے بڑی شہزادی کی شکایت کر دی۔ بادشاہ بڑی شہزادی سے ناراض ہو گیا، جس سے پریشان ہو کر بڑی شہزادی محل چھوڑ کر جنگل میں چلی گئی۔ راستے میں ایک ندی ملی جس کے کنارے ایک انار کا درخت تھا۔ بڑی شہزادی اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر وہاں پر ایک ننھی پری آ گئی۔ اس ننھی پری نے شہزادی سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ شہزادی نے روتے ہوئے اسے اپنی ساری بات بتا دی۔ بڑی شہزادی کی بات سن کر ننھی پری نے کہا، اس ندی میں 3 ڈبکی لگا کر نہا لو، پھر اس انار کے پیڑ سے ایک انار توڑ لو۔ ایسا کرنے سے تم بھی خوبصورت ہو جاؤ گی، لیکن میں نے جتنا بتایا ہے صرف اتنا ہی کرنا، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ ایسا کہہ کر ننھی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد بڑی شہزادی نے پری کی بات مانتے ہوئے ویسا ہی کیا۔ شہزادی نے جیسے ہی ندی میں پہلی ڈبکی لگائی تو اس کے جسم کا رنگ بالکل صاف ہو گیا۔ دوسری ڈبکی لگانے پر شہزادی کا جسم خوبصورت کپڑے اور زیور سے سج گیا۔ تیسری ڈبکی لگاتے ہی شہزادی کے بال لمبے، گھنے اور خوبصورت ہو گئے۔ اب بڑی شہزادی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جیسا ننھی پری نے کہا تھا کہ ندی میں 3 ڈبکی لگانے کے بعد بڑی شہزادی نے انار کے پیڑ سے ایک انار توڑ لیا۔ وہ انار توڑتے ہی خود ہی پھوٹ گیا اور انار کے سارے بیج بکھر گئے اور وہ فوجیوں کی شکل اختیار کر گئے۔ ان فوجیوں نے بڑی شہزادی کے لیے ایک پالکی تیار کی جس میں بڑی شہزادی کو بٹھا کر وہ واپس ریاست میں لے آئے۔ بادشاہ کے محل میں پہنچ کر جب بڑی شہزادی بادشاہ سے ملی تو اس نے ننھی پری کی ساری بات اس کو بتا دی۔ اب بادشاہ کو اپنی حرکت پر پچھتاوا ہونے لگا اور اس نے اس بار چھوٹی شہزادی کو محل سے باہر نکال دیا۔ جب بڑی شہزادی کو ننھی پری کی بات بادشاہ کو بتا رہی تھی تو چھوٹی شہزادی چھپ کر یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسی وجہ سے محل سے باہر نکلنے پر وہ سیدھے ندی کے کنارے پر پہنچ گئی اور اسی انار کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔
چھوٹی شہزادی کے رونے کی آواز سن کر ننھی پری وہاں پر آ گئی اور اس نے چھوٹی شہزادی کے رونے کی وجہ پوچھی۔ چھوٹی شہزادی نے جھوٹ بولتے ہوئے ننھی پری کو بتایا کہ بڑی شہزادی کے کہنے پر راجا نے اسے محل سے باہر نکال دیا ہے۔ یہ سن کر ننھی پری نے چھوٹی شہزادی سے بھی وہی کہا جو اس نے پہلے بڑی شہزادی سے کہا تھا کہ ندی میں 3 بار ڈبکی لگاؤ، پھر اسی انار کے درخت سے ایک انار توڑ لو، لیکن نہ اس سے زیادہ کرنا اور نہ اس سے کم۔ ایسا کہہ کر ننھی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ ننھی پری کی بات سن کر چھوٹی شہزادی بہت خوش ہوئی۔ وہ ندی میں گئی اور جیسا کہ پہلی ڈبکی لگائی تو اس کا جسم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ دوسری ڈبکی لگاتے ہی اس کا جسم اور کپڑے اور زیور سے سج گیا۔ تیسری ڈبکی لگاتے ہی چھوٹی شہزادی کے بال گھنے اور کالے، لمبے اور خوبصورت ہو گئے۔ اب چھوٹی شہزادی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت دکھنے لگی تھی، لیکن چھوٹی شہزادی نے سوچا کہ اگر وہ 3 ڈبکی لگانے سے اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے تو اور ڈبکیاں لگانے سے وہ اور زیادہ بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس نے ایسا سوچ کر کئی ساری ڈبکیاں ایک ساتھ لگا لیں۔ ایسا کرنے پر چھوٹی شہزادی کے شریر کے سارے کپڑے پھٹے اور پرانے ہو گئے، اس کے سارے گہنے زیورات غائب تھے، اس کے جسم کا رنگ بھی سیاہ گہرا ہو گیا تھا اور اس کے جسم پر داغ اور دانے نکل آئے۔ چھوٹی شہزادی اب پہلے کی طرح خوبصورت نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے ندی سے باہر آئی اور انار کے پیڑ سے ایک انار توڑا۔ انار توڑتے ہی وہ خود بخود پھٹ گیا اور اس سے ایک کالے رنگ کا سانپ نکلا اور اس رانی کو کاٹ لیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ننھی پری اور چھوٹی شہزادی کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جو شخص کسی دوسرے کے بارے میں برا سوچتا ہے، اوپر والا خود اس کے ساتھ برا کر دیتا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی نئے واقعے اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔